نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ اب پھر یہی معاشرتی آداب کے دن میں احکام آ رہے ہیں۔ اہل ایمان چاہیے کہ اذن طلب کر کیا کرے، تمہارے غلام بھی اور تمہارے وہ بچے بھی کہ جو ابھی جوانی کو نہیں پہنچے، عقل کے حد کو مریض تو نہیں پہنچے، 3 مرتبہ 3 اوقات میں، مطلب پرائیویسی کی یہ اوقات ہے کہ ان میں کوئی بچہ بھی جو ابھی نہیں پہنچا ہے وہ عام طور پر جو ہے ان 3 اوقات میں تو بغیر اذن کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر ہے، بیوی ہے، ان کے درمیان اس وقت کیا کیفیت ہے، تو وہ بھی اگر داخل عام طور پر ان کا گھروں کے اندر آنا جاتا ہے، وہ لونیاں ہیں، کنیزیں ہیں، بچے ہیں، آئے جائے، ان 3 اوقات میں وہ بھی اذن لیے بغیر جو ہے داخل نہ ہو۔ وہ 3 کیا اوقات ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور یہ ظہر کی قلیلے کے وقت جب کہ تم اپنے اضافی کپڑے اتار دیتے ہو آرام کرنے کی خاطر، اور من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات خاص طور پر ثلاث عورات لکم، یہ 3 تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے علاوہ اوقات میں وہ آئے جائیں کمروں کے اندر، اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بچے ہیں یا ملازم ہے، انہیں بھی یعنی کنیزیں وغیرہ ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم سب ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہی رہتے ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، واللہ علیم حکیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچے جو ہے بالغ ہو جائے، بلیغت کو پہنچ جائے، وہ ان تمام معاملات جو بنے شوق ہے، عورت اور مرد کے معاملات جو ہے ان سے واقف ہو جائے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو انہیں پھر چاہیے اسی طرح اذن دینا، اجازت لینا جیسے کہ پہلے حکم آ چکا ہے، بغیر اذن یہ گھر میں داخل نہ ہو، بغیر اس کے یہ ساری احتیاطیں جو ہے مزید گہری ہو جائیں گی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، وہ عورتیں جو اب بیٹھ رہی ہیں اور اب انہیں نکاح کی امید نہیں ہے، ایک خاص عمر کو پہنچ گئی ہے عورت اور وہ اب کوئی توقع نہیں رکھتی کہ اسے کوئی نکاح کرنا ہے، نکاح کی عمر سے گزر چکی، ان کو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنے اضافی کپڑے اتار دیا کرے، مطلب یہ کہ روحنی کا تکلف ان کے لیے نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ وہ نلی ہو جائے، قریض ہے، کرتا ہے، گھر کے اندر جو بھی ہے اسی کے اندر وہ رہ سکتی ہے۔ اضافی جو تھا کہ وہ دوپٹے کا بھی انتظام کرے، وہ ان کے اوپر سے کم کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے باہر نکلتے یہ بھی اگر وہ برقع وغیرہ نہ لیتے تو اس میں حرج نہیں ہے، ان کے لیے اس عمر سے وہ مقداری ہو چکی ہے، لہذا اس میں فتنے کا احتمال نہیں ہے۔ لیکن یہ صورت بھی غیر متبرجات بزینہ، یہ کہ ایسا نہ ہو کہ اس قید سے فائدہ اٹھائیں اپنے اس نسوانی حسن کو ظاہر کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائے تو بہتر ہے ان کے حق میں، پورے ہی لباس میں رہے، پوری طریقے سے اسی طرح سطر کا معاملہ رکھے اپنا تو اچھا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع علیم ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، کوئی گناہ نہیں ہے نہ تو اندھے پر نہ لنگڑے پر، ولا علی المریض حرج، نہ کسی بیمار پر، ولا علی انفسکم، نہ تم پر خود، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، اور بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، اور بیوت امہاتکم، یا اپنے ماؤں کے گھروں سے، اور بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخواتکم، اپنی بہنوں کے گھروں سے، اور بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اور بیوت عمات کے لیے اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخوال کے لیے اپنے مامیوں کے گھروں سے، اور بیوت خالات کے لیے اپنی خالاؤں کے گھروں سے، اور ما ملکتم مفاتحہ،
یا یہ کہ جہاں کی کنجیاں تمہارے اپنے اختیار میں ہیں، تمہارا اپنا کوئی کاروباری مرکز ہے وہ سارا آپ کے اختیار میں ہے، وہاں پر بھی کچھ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے تو کوئی حد نہیں کہ تم بھی کھاؤ، او صدیقکم یا اپنے دوست ہے کہ ہاں کھاؤ، لیسا علیکم جناح یعنی یہ اسلام نے یہ حد بندی اس لیے نہیں کی ہے کہ کوئی سوشل لائف نہ ہو، سوشل لائف ہو، گھروں میں جاؤ کھاؤ پیو آپس میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض اوقات یہ ہے ہمارے بعض وہ پسماندہ علاقے ہیں اور لوگ جو ہے وہ ان کے لیے خاص غیرت کا تصور ہے، بیٹی کے گھر سے کچھ نہیں کہنا، بہن کے گھر سے کچھ نہیں، یہ غلط بات ہے، سارے تصورات جو ہے یہ جاہلانہ تصورات ہیں، ان کی سب کی نفی اس لیے کی جا رہی ہے کہ اپنے پھپھیوں کے گھر سے کھاؤ، اپنی بہنوں کے اپنے خالاؤں کے گھر سے کھاؤ، تو اس میں حد نہیں ہے، تو اس میں تو آپس میں کھانا کھلانے میں اور ایک دوسرے کی دعوت دینے میں اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لا جناح علیکم لیسا علیکم جناح تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر بیٹھ کر کھاؤ، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ علیحدہ علیحدہ کھا لو، یعنی یہ کہ جیسے ولیمے ہوتے ہیں، انتظار ہو رہا ہے فلاں نہیں آئے ہیں فلاں نہیں آئے ہیں، اور بیٹھے ہوئے سوکھ رہے لوگ جو غلطی سے وقت پر آ گئے، 2-2.5 گھنٹے کی صدا خامخواہ مل گئی ہے، تو کوئی حرج نہیں، لوگ آئے اور کھائے اور چلتے بنو، جیسے جیسے لوگ آئے وہ کھا لے۔ ایسا ہی عید کے ہاں ولیمے میں ہوتا تھا، لوگ آتے تھے کھاتے تھے چلے جاتے تھے، پھر اور آ گئے، اور وہ تو چھوٹی سی حجرت سے جن کے اندر سارا انتظام ہوتا تھا، کوئی لمبے چوڑے تو یہ بس تھے ہی نہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو اپنے اوپر، یعنی سلامتی بھیجو اپنے گھر والے میں کہ تمہاری لے، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، اور یہ جو سلام اور نیک دعا ہونی چاہیے تحیۃ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مبارکۃ طیبۃ، جو برکت والی بھی ہے اور پاک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، ایسی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ انما المؤمنون، اب پھر آخر میں تذکرہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کے پھر منافقین کا، اس لیے ردائی بات ہے، یہ کشمکش چل رہی تھی اور وہ حق و باطل کے درمیان ایک تصادم اور مقابلہ جاری تھا۔ اس میں کسی اجتماعی معاملے میں جب لوگ ساتھ جاتے تھے حضور کے، پھر فرق دیکھا کہ یہاں تو معاملہ اب جو ہے مشکل کا پڑ رہا ہے، کٹھن آ رہا ہے، تو کوئی خاموشی سے کھسک گئے اجازت لیے بغیر، اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم ثابت قدم رہو اور ساتھ مل کر جو بھی سخت مرحلہ ہے اس کو نبی اور جو صحابہ کرام یا میرے صادقین ان کے ساتھ مل کر اس مرحلے سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایسی آیات سے خاص طور پر سمجھیے کہ جب تک انسان کسی ایسی کشمکش میں مبتلا نہیں ہے، اس جدی روز میں مبتلا نہیں، ان آیتوں کو کیا سمجھے گا وہ؟ یہ آیتیں تو سمجھ میں آتی ہے جبکہ واقعتاً کوئی انسان اس قسم کی جدی دور میں لگا ہوا ہو، جہاں یہ پرابلم سامنے پیش آتے ہیں، ایک اجتماع ہے، جماعت ہے، اس نے کوئی انتظام کیا، اس کا اجتماع ہے، اب یا تو آئے ہیں تو آتے صرف دودھ دکھایا ہے، حاضری لگائی ہے اور پھر کھسک گئے، یہ طریقہ تو پھر کوئی جماعتیں تو جو ہے کامیاب ہونے کا نہیں ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، کہ جاتے نہیں ہیں جب تک کہ اسے اجازت طلب نہ کر لیں۔ کوئی اگر ایسی مجبوری پیش آ گئی ہے، فوری طور پر جانا ہے، ابھی جس کام کے لیے جمع ہوئے تو مکمل نہیں ہوا ہے، پایا تکمیل سے نہیں پہنچا ہے، لیکن حضرت ایسا معاملہ درپیش ہو کے آئے تو اجازت ہو۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یقیناً اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَيَسْتَأْذِنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، تو جب وہ آپ سے اپنے کسی معاملے کی وجہ سے، اپنی کسی دقت کی وجہ سے، اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اجازت چاہے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، کہ اجازت دو دیجیے جسے آپ چاہیں، یہ نہیں ہے کہ اجازت مانی ہے تو گویلا لائیے آپ پر، نہیں، اس لیے کہ آپ یہ اس وقت امیر ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ مرحلہ کتنا نازک ہے، اس میں ہمارے پاس نفری پہلے ہی کم ہے، کسی اور کی اس میں اور کمی ہو جائے تو اور زیادہ جو ہے مشکل درپیش ہو جائے گی، یا کوئی شخص ایسا ہے جس کی اہمیت ایسی ہے کہ اس کو اس وقت جو ہے فارغ نہیں کیا جا سکتا، تو جو اجتماعی جدوجہد کے تقاضے ہیں ان کو جو ہے مقدم رکھا جائے گا۔ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اجازت دے دیجیے ان میں سے جن کو آپ چاہیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے بھی اللہ سے استغفار کیجیے۔
اس لیے کہ اگرچہ یہ اجازت لے کر گئے ہیں لیکن انہوں نے ہلکا کام کیا ہے، گویا کہ دنیا کی کسی مصروفیت کے دین کی استھتی بہت سے اہم تر سمجھا، تبھی کہ اجازت والی ہے۔ یہ دین کی مصروفیت کے لیے یہاں تھے، دینی کام کے لیے تھے، اجتماعی جدوجہد میں تھے، اور اب دنیا بھی کسی بھی اپنی مصروفیت کو انہوں نے اس پر اہمیت دی ہے تو گویا کہ ایک کوتاہی اس سے سرزد ہوئی ہے، معافی مانگی، ان کے یہ استغفار کیجیے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ غفور رحیم ہے۔ لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، دیکھو اے مسلمانوں، رسول کا تمہیں پکارنا تم اسے آپس میں ایک دوسرے کی پکارنے کے برابر نہ سمجھ لینا۔ جب رسول پکار رہا ہے تو اللہ کا رسول ہے، وہ تمہیں پکار رہا ہے، تمہیں لبیک کہنی ہے، تمہیں حاضر ہونا ہے، تمہیں جانا ہے، تمہیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ مختلف ہے تمہارا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یسرون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے تم میں سے ان کو جو ذرا کور لے کر آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں۔ یعنی یہ تو حدیث تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ہے، مشورہ ابھی ہو رہا ہے، اس میں آپ کو پتہ لگ گیا کہ اب تو کوئی مرحلہ ہے، مہم چلنے والی ہے، اور اس میں تو پھر اب مطالبہ ہوگا نکلو، تو ایسا ذرا دیکھا کہ حضور کی توجہ ادھر ہے، تمہیں پہ دیکھتے نہیں رہا ہے اور کھسک گئے۔ اس کا نقشہ جو ہے سورہ توبہ کے آخر میں بھی کھینچا گیا، هل یراکم من احد ثم انصرفوا، وہ ایک دوسرے کو کلکشن سے دیکھتے تھے بلافق، تمہیں بھی دیکھ ہی نہیں رہا، اور پھر وہ وہاں سے نکل جاتے تھے۔ صرف اللہ قلوبہم، بالحقیقت اللہ نے ان کی دلوں کو پھیر دیا۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، تو ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کے معاملے میں مخالفت کر رہے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی اللہ کا عذاب، کوئی فتنہ، کوئی مصیبت آ جائے، اور یصیبہم عذاب الیم، جو کوئی اور دردناک سزا جو ہے انہیں دنیا ہی میں دے دی جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ خوب جانتا ہے تم جس حال میں ہو۔ ویوم یرجعون الیہ، اور جس دن کی یہ موقع دیے جائیں گے اس کی طرف، اللہ کی طرف، فینبئہم بما عملوا، تو اللہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ انہوں نے کیا تھا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ الفرقان، اب یہاں سے چوتھا گرج شروع ہو رہا ہے مکی مدنی صورتوں کا۔ سورۃ الفرقان 8 سیرتیں یہ آئیں گی، پھر سورہ احزاب آئے گی مدنی، چوتھا گروپ ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں سے وہ گروپ شروع ہو گیا ہے کہ جن میں زیادہ زور جو ہے وہ توحید پر ہے۔ پہلے جو گروپ تھے انعام و اعراف، اور اس کے بعد یہ 14 صورتیں، 16 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں مکی، 14 ہے سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک، اور انعام اور اعراف پہلے تھی، تو 16 صورت لیے اگر اس کو بھی شمار کریں سورہ فاتحہ کے، لیکن وہ تو میں نے عرض کیا تھا بارہا کہ وہ مکی مدنی کی تقسیم سے ماورا ہے۔ ان 16 صورتوں میں زیادہ انفسس رسالت کے مضمون پر تھا، اب زیادہ انفسس توحید کے مضمون پر آئے گا، وہ 2 گروپوں کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ تیسری صورت ہے کہ جس کی پہلی آیت میں حضور کا ذکر ہے عبدیت کے حوالے سے، جہاں حضور کا اونچا مقام بیان کرنا ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی کا التفات اور اللہ تعالیٰ کی عنایت کی حضور پر ہے، اس کو نمایاں کرنا ہوتا ہے، وہاں نسبت عبدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے، نسبت رسالت کو نہیں۔ اس پر ہمارے یہاں صوفیہ نے بحث کی ہے، مولانا روم نے بحث کی ہے کہ عبدیت میں ہے وہ مقام عروج میں ہے، عبدیت کا رخ اللہ کی طرف ہے، جب بندہ کھڑا ہے نماز میں رخ کدھر ہے؟ اللہ کی طرف۔ رسالت کا رخ بندوں کی طرف، جاؤ فرعون کے پاس، اب رخ کس کی طرف ہے؟ فرعون کی طرف ہے، پیٹھ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ پہاڑ پر تھے اور جاؤ فرعون کے بھیجا ملا فرعون انہ طغی، کہا وہ کیفیت تھی کہ ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، کہا وہاں جاتا ہے وہ جلی کٹی سنی ہے فرعون کی بھی اور لوگوں کی بھی، تو وہ مقام مرتبہ عروج جو ہے وہ عبدیت ہے، اور رسالت مرتبہ نزول میں ہے۔ ادھر سے بھی حضور جو ہے جبل نور سے اترے ہیں، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کلیہ ساتھ لایا، وہ جبل طور سے اترے ہیں، رسالت کے لیے بلندی سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات کی جس نے اتارا فرقان اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا۔ حضور کی بعثت
پوری نوع انسانی کے لیے. الذین لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی. ولم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ ہی کوئی اس کا ساجی ہے حکومت میں. وخلق کل شیء، اسی میں ہر شے کو پیدا کیا. فقدرہ تقدیرا، اور اس ہر شے کے لیے اس نے ایک اندازہ مقرر کر دیا. ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، ہمارے لیے بھی ایک اندازہ ہے. اشرف المخلوقات ہم ہیں لیکن ہم اڑ نہیں سکتے. ہاں ہم نے جہاز، ہوائی جہاز ایجاد کر لی ہے تو اڑ لی ہے، لیکن صرف نہیں اڑ سکتے. چھوٹا سا پرندہ اڑتا پھرتا ہے. تو یہ گویا کہ ہر نوع کی اپنی تقدیر ہے، ہر نوع کا ایک اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. اب ان صورتوں کا مطالعہ جو ہے ہم بیچ بیچ میں سے کچھ چیزیں چھوڑتے ہوئے کریں گے. مدنی صورتوں کا معاملہ مختلف ہے. اس میں اہم مضمون جو آئے گا ساتھ ساتھ، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراه، اور یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گھڑی ہوئی شے ہے جو اس نے خود گھڑ لی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. وعانہ علیہ قوم الاخرون، اور کچھ اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے اس پر. کچھ اور لوگ ہیں جو سکھا پڑھا رہے ہیں ان کو. فقط جاؤ ظلم و زورا، تو انہوں نے انتہائی ناانصافی سے کا معاملہ کیا ہے اور بالکل جھوٹ تہمت باندھی ہے. وقالوا اساطیر الاولین، یہ بھی کہا یہ پرانی باتیں ہیں جو نقل کر رہے ہیں. اکتتبہا، یہ انہوں نے ڈکٹیشن لے لی ہے، لکھوا لیا ہے. فہی تملی علیہ، اور یہ ان کو املا کرایا جاتا ہے بکرۃ واصیلا، صبح و شام. کہ ایک بہت بڑا عالم ہے، عجمی شخص ہے، بہت بڑا عالم ہے، تورات اور انجیل کا ماہر ہے، اسے پکڑ کر انہوں نے اپنے گھر میں بند کیا ہوا ہے. اس سے صبح و شام کی ڈکٹیشن لیتے ہیں، کچھ سے سیکھتے ہیں، پھر آ کر ہم پر دھوستے مارتے کہ یہ وہی آئی ہے. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہہ دیجئے اسے نازل فرمایا اس ہستی نے جو آسمان اور زمین کی ہر راز کو جاننے والا ہے. انہ کان غفورا رحیما، وہ غفور الرحیم ہے. وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام، انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے. یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا لیا اس کی جانب فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، کہ وہ ہوتا اس کے ساتھ خبردار کرنے والا، ہٹو بچو کرنے والے. جیسے چوبدار آگے آگے چلتے تھے، ہٹو بچو آ رہی ہے، سواری آ رہی ہے. اور یہ کہا یہ کنز، یا ان کو کوئی خزانہ اتار دیا جاتا آسمان سے ان کے لیے. اور تکون لہ جنت، یہ ساری وہ باتیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہے. یا ان کے لیے باغ ہوتا یاکل منہا، جس سے یہ آسانی سے بافراغت اس کے میوے جو ہے کھاتے. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور آخری بات بھی کی ظالموں نے یہ کہ تم لوگ اے لوگوں تو نہیں پیروی کر رہے ہو مگر سحر زدہ شخص کی. اس کے اوپر تو جادو ہو گیا ہے، یہ اپنے آپ میں ہے ہی نہیں. ہی از اے پوزیسڈ پرسن، کوئی ایول اسپرٹ ہے جس نے ان کو پوزیس کر لیا ہے. اب یہ جو کوئی باتیں کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے اختیار کی نہیں ہے، مسحور ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، نبی دیکھیے آپ کے لیے انہوں نے کیسی کیسی مثالیں گھڑ لی ہیں. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، تو یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور اب راہ یاب ہونا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. جسے کچھ آخر میں فرمائے ان تمام باتوں کا جواب، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لا یاکلون الطعام، آپ سے پہلے بھی ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ کھانا کھاتے تھے. ویمشون فی الاسواق، بازاروں میں گھومتے تھے اپنی ضروریات زندگی کو خریدنے کے لیے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. بعض کی وجہ سے بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اب ان باتوں کی وجہ سے یہ گمراہ ہو رہے ہیں کہ رسول کی بشریت کی وجہ سے اس کی رسالت کو نہیں مان رہے. اتصبرون، کیا مسلمانوں تم صبر سے کام لیتے ہو؟ یہ ایک سوالیہ انداز میں تاکیدی انداز ہے. تصبرون، صبر سے کام لو، جمے رہو، ڈٹے رہو ساری مخالفتوں کے اور ان ساری کے بھی گوشہ دوانیاں ہو رہی ہیں کہ اللہ رحم. وقال ربک بصیرا، اور یقیناً آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا. وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، اور وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں انہوں نے یہ کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا ہم پر فرشتوں کو، او نرا ربنا، یا ہم سے اللہ کو دیکھتے. لقد استکبروا فی انفسہم، انہیں اپنے آپ میں بڑا تکبر کیا ہے، اپنے آپ میں اپنی یہ مقام سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمیں دیکھ سکیں. وَعَطَوْا وَقِيلًا كَبِيرًا، اور یہ سر چڑھ رہے ہیں بڑی شرارت کے ساتھ. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن کے یہ فرشتوں کو دیکھیں گے پھر اس دن کوئی بشارت والی بات نہیں ہوگی مجرموں کے لیے. یعنی وہ تو یوم الحساب ہوگا،
جب یہ غیب کے پردے اٹھ جائیں گے تو یہ تو حساب کا دن ہوگا، حساب کا مرحلہ ہوگا، وہ آخرت کا مرحلہ ہے۔ وَيَقُولُونَ حِلْيًا مَحْدُورًا، اور یہ سب یہ کہیں گے کہ ہے کوئی اور جو روک دے اس کو، اور یہ سارا کوئی معاملہ جو ہے اسے کسی طریقے سے ہم کہیں چھپ جائیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ یہ تیسری مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا، تیسری اور آخری مرتبہ۔ ایمان کے بغیر یہ بھی نیکیاں کوئی اعمال صالح کیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں۔ سورہ ابراہیم میں آ گیا تھا حباء منصورا، وہاں پر بھی آیا تھا کہ کرمال اشتدت ریح فی یوم عاصف، کہ جیسے راکھ کا ڈھیر ہے، یہ بڑا تیز جھونکا آیا، وہ ساری راکھ اڑ گئی۔ اب ان کو وہ سمجھتے کہ بڑی نیکیاں کر کے آئے ہیں اور ہمیں تو بہرحال کوئی نہ کوئی تو نیکیوں کا جو ہے کریڈٹ ملے گا، والی ہوا یا کچھ بھی نہیں، سب وہ غبار تھا ہو گیا، ہوا ہو گیا۔ دوسرا ہم سورہ نور میں دیکھ چکے ہیں، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہ جو روتلا میدان ہوتا ہے جو سراب نظر آتا ہے دیکھنے والوں کو، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکیاں کی ہیں، ہم نے بڑے جو ہے غریب پروری کے کام کیے ہیں، ہم نے فاؤنڈیشن فلاں بنا دی تھی اور ہم نے یہ ادارہ بنا دیا تھا اور خدمت خلق کے کام کیے ہیں، یہ نیکیاں وغیرہ وہاں کچھ نہیں ہے، سراب ہو وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ فصاحت بلاغت کے اعتبار سے ہے، جیسے کوئی کھلاڑی جو ہے فٹ بال کا، وہ دور سے آ کر پھر کک مارتا ہے کسی شے کو، فٹ بال کو، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف دینے کیے ہوں گے، اور ہم پھر ان کو من عمل، بڑے بڑے عمل اپنے خیال میں کر کے لائے ہوں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ہم ٹھوکر مار کر اسے ایک ہوا کے اندر ہوا غبار بنا دیں گے، اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول نے کہا فریاد کے انداز میں۔ اب یہ چونکہ درمیانی 4 سالوں کی صورتیں ہیں تو یہ صورت جو ہے ابھی بہت سخت کشاکش والا معاملہ چل رہا ہے۔ رسول نے کہا پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، وہ یہ تو بالکل لا قابل اعتنا چیز سمجھا، اس کو جھکجھک بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس پر جو مولانا شمیم احمد عثمانی کا حاشیہ ہے وہ بہت اہم ہے کہ اگرچہ یہ آیت جو ہے اس میں یہ فریاد رسول کر رہے ہیں وہ ہے کفار کے تذکرے میں، انہیں نے اس قرآن کو بالکل ترک کر دیا، بالکل اس کی طرف التفات نہیں ہے، ایسے ہی کوئی کہیں کوئی بک بک ہو رہی ہو، دھک دھک ہو رہی ہو، بس اس سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ لیکن انہوں نے یہ لکھا ہو اور بہت خوب لکھا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کو مانتے تو ہے کہ اللہ کا کلام ہے، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، وہ بھی اسی کے ذیل میں آئیں گے۔ انہوں نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ قرآن کا حق تو ادا بھی کیا۔ اسی پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، جس نے نہیں پڑھا ہے تو لازم نہیں پڑھے۔ وہ سن 58 کی بات ہے جب میں نے یہ لیکچر دیے تھے 2 مسجد خضرا سمن آباد لاہور میں، تو وہ بڑا اہم موقع تھا، 1400 سالہ جشن نزول قرآن منایا جا رہا تھا دنیا میں، اور کہیں وہ سونے کے تار سے قرآن لکھا جا رہا ہے، کہیں کچھ اور۔ میں نے یہ کہا تھا کیا اس لیے قرآن نازل ہوا تھا؟ قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ یہ کہ اس پر ہمارا یقین ہو جیسا کہ یقین کا حق ہے، اس کو ہم پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اسے سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کریں جیسے کہ عمل کا حق ہے، اسے دوسرے تک پہنچائیں جیسے کہ اس کو پہنچانے کا حق ہے، اور اسے قائم کریں۔ یہ سارے حقوق ہیں۔ تو یہاں پہ اس پہ حاشیہ بہت عمدہ ہے ان کا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آیت میں اگر کوئی مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرات کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیقی چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اور یہی لفظ علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے، خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورہ شدی۔ اے امت مسلمہ، اے مسلمانوں، تم ذلیل و خوار ہوئے ہو، محجوری قرآن، یہ محجورہ یہ لفظ آیا اس آیت میں، اسی لفظ کو استعمال کیا، اسی قرآن کو ترک کرنے کے باعث تم ذلیل و رسوا ہوئے ہو۔ شکوہ سنجے گردش دورہ شدی، زمانے کا اور فلک قد رفتار کی جو ہے وہ بیرنگیوں کا جو ہے خامخواہ شکوہ کر رہے ہو، اصل تو تمہارا اپنا ہے۔ اے باد سمائی ہم آوردہ پس، تمہاری اپنی جو ہے کوتاہی ہے۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اور کہتے ہیں یہ کافر کیوں نہیں اتار دیا گیا محمد پر قرآن پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ،
جواب دیا یعنی کذالک لیثبت بہ فؤادک، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ اے نبی آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کرے۔ جیسے جیسے حالات کی مناسبت سے آیات آئیں اور اس وقت کے حالات میں آپ کو رہنمائی ملے، آپ کے تسکین قلب ملے، آپ کے مزید حوصلہ ملے، یہ خاص طور پر آپ کی یہ دعوت اور تحریک جن جن مراحلوں سے ہو کر گزر رہی ہے اس کی مناسبت سے ہم نازل کر رہے ہیں لیثبت بہ فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے زبان آپ کے دل کو ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اسے پڑھ سنایا ہے آپ کو، پڑھایا ہے یا اتارا ہے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور جو بھی اعتراض اے نبی آپ پر کریں گے ہم اس سے کہیں بہتر تفسیر اور اس کی حقیقت کو کھول دیں گے۔ آگے چلیے آیت 41 سے، وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اے نبی جب یہ آپ کے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنایا تبھیرا ہے؟ ان کان الینا لآلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، یہ تو تل گیا تھا اس بات پر کہ ہمیں اپنے معبودوں سے برگشتہ کر ہی دے، اگر ہم صبر نہ کیے رہتے، جمے نہ رہتے، ڈٹے نہ رہتے۔ ایک صبر وہ بھی ہے جو وہ کر رہے تھے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ان قریب یہ جان لیں گے جب یہ عذاب دیکھیں گے جب ان کے سامنے آئے گا کہ کون تھا بھٹکا ہوا راستے سے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ خواہش نفس مطاع ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے، وہ دیکھے مگر کہ جائز سے ہے یا ناجائز سے۔ نفس میں ایک تقاضا کیا اور یہ نہ دیکھا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز اور تقاضا پورا کر دیا، تو پھر معبود کون ہوا؟ نفس۔ آپ نے نام کیا رکھا ہوا عبداللہ، آپ عبد النفس ہوئے، پھر عبداللہ کہاں ہوئے؟ اللہ کے حکم کو تو آپ نے پیچھے ڈال دیا۔ حرام شے سے، نفس کے تقاضے کے تحت اگر حرام شے سے آپ متمتع ہو رہے ہیں تو پھر آپ کا معبود آپ کا نفس ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا اے نبی آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اور کیا اے نبی آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کی اکثریت سنتی ہے اور یا عقل سے کام لیتی ہے؟ نہیں، انہم الا کالانعام، یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے۔ ایک آیت اس کے بعد بہت اہم آئی ہے، آیت نمبر 52، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی ان کافروں کی باتوں میں مت آئیے، ان کی باتیں آپ توجہ سے سننے بھی مت، ان کی باتیں مت مانیے، بلکہ جہاد کیجیے ان کے خلاف، جہاد کبیر۔ کس چیز کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ۔ مکے میں جہاد ہو رہا تھا بالقرآن، مدینے میں آ کر جہاد ہوا بالسیف، لیکن 12 سال جو مکے میں تھا وہ جہاد تھا۔ اس میں یہ کہ صحابہ اکرام قربانیاں دے رہے تھے، سختیاں جھیل رہے تھے، مصیبتیں آ رہی تھی، پرسیکیوشن ہو رہا تھا، ٹارچر ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، جوابی کارروائی کی اجازت نہیں تھی، جہاد ہو رہا تھا قرآن کے ذریعے سے، قرآن سے انذار، قرآن کے ذریعے دعوت، قرآن سے تبشیر، قرآن سے تذکیر، قرآن کی تبلیغ، قرآن کی تعلیم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سارا جہاد، تاکہ نظریات بدلے، خیالات بدلے، سوچ بدلے، عقائد بدلے، مقاصد بدل جائے زندگی کے، اور جن کے سٹرکچر ویلیو سٹرکچر ہے، اقدار کا تصور بدل جائے۔ یہ ساری چیزیں بدلتی ہیں قرآن سے، افراد بدلتے ہیں قرآن سے۔ چوں مجا در رفت جاندی در شود، اقبال کہتا ہے جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ Now he is a changed person from within، اندر سے تبدیلی آ گئی، سوچ ہی بدل گئی، زاویہ نگاہ بدل گیا، نقطہ نظری بدل گیا، ویلیو بدل گئی۔ پہلی زندگی سے زیادہ عزیز شے کوئی نہیں تھی، اب شہادت کی موت سے بڑھ کر محبوب شے کوئی نہیں، زمین و آسمان کا انقلاب آ گیا۔ یہ افراد وہ قرآن کے ذریعے سے بدل جائے، یہ پھر جمع ہو، پھر یہ توڑا بنتے ہیں اللہ کے ہاتھ کا، بل نقذف بالحق علی الباطل، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، پھر وہ صورت شمشیر بنتی ہے اللہ کے ہاتھ میں کہ جس سے وہ باطل کا قلع کما کرتا ہے۔ فلا تطع الکافرین وجاہد بہ جہادا کبیرا، اس پر بھی میرا ایک کتاب چاہے بلکہ 2 ہے شاید، جہاد بالقرآن کی اہمیت، اور آج کے دور میں جہاد بالقرآن کے 5 محاذ، کن کن محاذوں پہ ہمیں جہاد کرنا ہے قرآن کے ذریعے سے۔
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کے بغیر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہہ دیجیے میں آپ سے، آپ لوگوں سے اپنی اس مہلت پر جو میں کر رہا ہوں، اپنی جان کو میں نے ہلکان کیا ہوا ہے، آپ سے کسی اجرت کا طالب تو نہیں ہوں۔ إِلَّا مَنْ شَاءَ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، سوائے اس کے کہ میری اگر اجرت ہے تو یہ کہ کوئی تم میں سے ہو کہ جو اللہ کی طرف راستہ اختیار کر لے، بس یہ ہے میرا مقصود اور مطلوب۔ تم لوگ اپنے اس کفر اور شرک کو چھوڑو اور توحید اور بندگی رب کا راستہ اختیار کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور اے نبی آپ توکل کیجئے اس ہستی پر جو زندہ جاوید ہے، الحی اور قیوم ہے، باقی پوری کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہے، تب یہ تھمی ہوئی ہے۔ اس کی توجہ ذرا ہٹے، یہ سارا کا سارا معاملہ درم برم ہو کر ختم ہو جائے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ جاوید ہستی پر توکل کیجئے جسے کبھی موت نہیں آنی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ۔ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور یہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے کے اعتبار سے۔ انہیں معلوم ہے کس کس نے کیا کچھ کرتوت کمائے ہیں، اور ان کا جو بھرپور بدلہ انہیں دے دے گا۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، یہ کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر تخت حکومت و متمکن ہو گیا۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ ہے رحمان، بس اس کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو اس سے پوچھو کہ جو باخبر ہو۔ اس کے بعد کی آیت یہ ہے وہ آیت سجدہ ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ جو لوگ جو عرب والے تھے یہ اللہ کا نام تو جانتے تھے، پکارتے بھی تھے، ان کے دعاؤں میں بھی اللہم اللہم یہ سب تھا، اللہ کو سے واقف تھے۔ رحمان کا لفظ ان کے ہاں یہ بہت ہی کم استعمال ہوتا تھا، بلکہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ اور لوگوں کے ہاں مستعمل ہے، تو اسم رحمان سے وہ اپراتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ سجدہ کرو رحمان کو، قالوا وما رحمان، وہ کہتے ہو کون ہے رحمان؟ اللہ تجھے اور کیا ہم سجدہ کریں اسے جس کا حکم تم ہمیں دے رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس کے بارے میں کہہ رہے ہو ہم کیوں سجدہ کریں اسے؟ اور پھر ان کے اندر نفرت بڑھتی جا رہی ہے، فرار بھاگ رہے ہیں وہ۔ اس کے بعد آخری رکن جو ہے اس کا، اس سورہ مبارکہ کا، وہ بہت جامع ہے اور اس کا ربط جوڑیے۔ کل ہم نے سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیات پڑھی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بندہ مومن کی سیرت کی تعمیر کے لیے جو فاؤنڈیشنز ہیں، جو بنیادیں ہیں، وہ ان 11 آیات میں۔ لیکن یہ کہ سیرت جو ہے بندہ مومن اس کی پوری طرح تیار شخصیت کا حیولہ کیا ہے، اس میں کون سے اوصاف ہوتے ہیں، تاکہ ایک فنشڈ پرسنالٹی جو ہے، میچور مسلم اینڈ بلیونگ پرسن، اس کی کیا علامتیں ہیں، کیا اس کے خصائص ہیں۔ لیکن اس میں 2 آیتیں پہلے وہ ہے کہ جو ایمان کے ضمن میں ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانی میں بیج بنائے، دل بنائے، اور پھر ان میں ایک چراغ روشن رکھ دیا، یعنی سورج قمرا منیرا، اور چاند رکھ دیا کہ جو اجالا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، جس نے رات اور دن کو، وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے بھگا دیا ہے۔ رات جو ہے تعاقب کر رہی ہے دن کا، اور دن تعاقب کر رہا رات کا۔ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، ہر اس شخص کے لیے جو تذکر حاصل کرنا چاہے، نصیحت حاصل کرنا چاہیے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور ارادہ شکورا، یہ شکر کرنا چاہے۔ اسی رات اور دن کے نظام سے سارا نباتات کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اسی سے یہ دنیا کا نظام، اور انسان بھی اس میں آرام کرتے ہیں، تو یہ تکان اور ایگزاسشن کے بعد پھر اگلے لوگ یہ کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو شکر اور تذکر، اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے حوالے سے یہ 2 جذبات پیدا ہونے چاہیے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور اللہ کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ، پاؤں مار کر نہیں چلتے، اتر کر نہیں چلتے، گردے لکڑا کر نہیں چلتے، معلوم ہوتا ہے فروتنی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، معلوم ہو بندہ جا رہا ہے، اس کے دماغ میں کوئی خناس نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل اور وجڈ لوگ جو خامخواہ کی بحث میں چاہے کہ الجھا لے، جب وہ مخاطب ہوتے ہو تو ان سے کہتے ہیں سلام۔ بھائی ہم آپ سے گفتگو اس وقت میں نہیں کر سکتا، آپ بحثی کے اندر آ گئے ہیں، پھر کبھی بات کریں گے، اب اس وقت نہیں۔ سلام کہہ کے علیحدہ ہو جاتا، یہ میچور شخصیت کی علامت ہے۔
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو رات مسل کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے رہ کر۔ دن کی 5 نمازیں تو فرض ہے، وہ تو بنیاد ہے، وہ تو فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر کے تعمیر ہوگی بندہ مومن کی شخصیت کی، لیکن پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت جو ہے اس کی علامت کیا ہے؟ وہ رات کی نماز ہے، کھڑا رہنا ہے ان کا رات کو، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کر کے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں پروردگار ہم سے پھیر دے جہنم کے عذاب کو، ان عذابھا کان غراما، یقیناً اس کا عذاب تو چمٹ جانے والی شے ہے، انہا ساعت مستقر و مقامہ، وہ بہت ہی بری جگہ ہے، مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی ہی بہنے کے لیے بھی، ذرا سا بھی اس کے اندر جو ہے ایک لمحہ بھی آگی جائے تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے، بلکہ اس کے بیچ بیچ میں ان کی روش، یہ میانہ روی جو ہے یہ بھی بچے اور شخصیت کا ایک کام ہوتا ہے، ورنہ انسان ادھر یا ادھر، ذرا دولت پاس ہے تو دلچے نہیں اڑا رہا ہے، ذرا سی کی کمی ہو گئی تو مایوس ہو کے بیٹھ گیا، یہ نہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ 3 سب سے بڑے بڑے گناہ جو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو۔ نمبر 2، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، نہ وہ قتل کرتے ہیں کسی انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، وہی 3-4 صورتیں جو دی گئی ہیں شریعت کے اندر۔ ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں، یہ 3 ہے اکبر الکبائر، شرک، قتل ناحق اور زنا۔ ومن یفعل ذلک یلقا اثاما، جو کوئی ان میں سے کسی کام کا ارتکاب کرے گا وہ یقیناً بہت بڑے گناہ کے اندر ملوث ہو گیا، مبتلا ہو گیا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے بھی کوئی عذاب ہے، یعنی عذاب قبر کے لیے جو منکرین حدیث جو ہے جس کو بڑے ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے یا موجود نہیں، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا عذاب دوگنا کیا جائے گا، تو کوئی نہ کوئی اس سے پہلے بھی ہے نا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَالًا، اس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سوائے ان کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے۔ توبہ بھی اصل میں تجدید ایمان ہے، گناہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ایمان دل سے نکل گیا تھا، اب جب توبہ کرتا ہے آدمی تو گویا کہ ایمان دوبارہ دل میں آتا ہے۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور توبہ کی شرط دوسری یہ ہے کہ پھر عمل درست ہو جائے، عمل وہی ہو اور وہ پردالہ وہی گر رہا ہو، توبہ کی تسبیحیں ہو رہی ہے اور آیت جو ہے اس کا ورد کیا جا رہا ہو، تو ان سے نہیں ہوتی بات توبہ کی۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جو توبہ کرے پھر نیک کام کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہ ہے جو اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے جیسے کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ والذین لا یشهدون الزور، وہ لوگ جو کہیں جھوٹ پر موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے، کوئی جھوٹا دھندا ہو رہا ہے، کوئی جھوٹا کاروبار ہو رہا ہے، کوئی جھوٹی دستاویز لکھی جا رہی، وہاں موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے، گواہی لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور لغو کاموں کے پاس قصر کر کے جانے کا تو سوال ہی نہیں، اتفاقاً نگر ہو جائے تو وہاں سے باعزت گزر جاتے ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوتے۔ مداری تماشا بھی کھا رہا ہے اور یہ بھی کھائے ہوئے دیکھنے کے لیے، یہ پھر ایسے لوگ نہیں، یہ لوگ جو ہو جو دیکھتے ہیں اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں، یا دنیا بھی تو ضرورت پوری ہے یا آخرت کا بھی نفع کمایا جائے، ان دو کے سوا جو زندگی کا لمحہ ضائع خرچ ہوا ہے وہ ضائع ہوا ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، وہ لوگ کہ جب ان کو تذکیر کی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے، تو اس پر انگے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، یعنی اعتراض اندھے بہرے ہو کر کرنا۔ والذین یقولون، اور یہ بھی آ جائے گا کہ بغیر سمجھے بوجھے ہی بس اس کی جو ہے وہ پیروی کرنا، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی ہم ایمان ہے، ہماری اولاد ہمارے پیچھے آنے والی چلنے والی ان کے فطری امام ہم ہیں، لیکن ہمارے پیچھے آنے والے متقی ہوں، تاکہ قیامت کے دن جب ہم اٹھے تو ہم آگے چل رہے تو ہمارے پیچھے جو آ رہے ہیں وہ ہماری نسلیں اور ہماری اولادیں وہ بھی متقی ہیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ہے وہ لوگ کہ جنہیں بالا خانے ملیں گے جنت کے ان کے صبر کے عوض۔
ولایت جائے غرفۃ من الناس امنوا یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، اور ان کا استقبال کیا جائے گا جنت میں دعاؤں کے ساتھ اور سلام کے ساتھ. خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اللہم ربنا اجعلنا منہم. حسنت مستقر و مقامہ، بہت ہی اچھی جگہ ہے تھوڑی دیر کے لیے رہنے کے لیے بھی، اور مستقل قیامگاہ بھی. اب دیکھیے مستقل قیامگاہ کا تصور بھی دنیا کا ہمارا یہ ہے کہ حسین سے حسین جگہ ہو، اگر آپ نے مستقل وہاں رہنا ہو تو اس کا کوئی حسن نہیں رہتا، ختم. کشمیری سے پوچھئے کشمیر میں کون سا حسن ہے، وہ آپ کو نظر آتا ہے، جو جاتے ہیں کشمیر میں حسن نظر آ رہا ہے. سوئٹزرلینڈ والوں کو پوچھئے یہاں کون سا حسن ہے، ان کے لیے تو وہاں کے شدائد اور مصائب اور سردی اور یہ اور برف اور یہ اس کی مصیبت ہے. تو یہ سیر تو ان کے لیے جو یہاں سے جا کر سوئٹزرلینڈ کی سیر کرے، یا یہ کہ کشمیر کی سیر کرے مستقل. لیکن جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں مستقل قیام کے باوجود لا يدخل عنہا حولا. سورہ کہف کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے پھر کو تبدیلی چاہیں گے نہیں کہ یہاں سے کہیں اور جائیں. قل ما یعبأ بکم ربی، یہ سورت کی آخری آیت ہے. اے نبی سے کہہ دیجئے میرے رب کو کوئی پرواہ تمہاری نہیں ہے. لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہیں پکار لینا، تمہیں پکارنا، تمہیں دعوت دینا، تم پر حجت قائم کرنا، یہ میرے رب کا قاعدہ ہے تاکہ وہ حساب لے کہ اس سے پہلے تمہیں وارن کر چکا ہو. اس لیے میں یہ ساری محنت کر رہا ہوں اور اللہ یہ سارا قرآن نازل کر رہا ہے. لولا دعاؤکم فقد کذبتم، تو تم نے جھٹلا دیا ہے اس قرآن کو. فسوف یکون لزاما، اب یہ تمہیں چمٹ کر رہے گا، یہ تمہارے ساتھ اس کی پاداش جو ہے قرآن کے تکذیب کی، قرآن کے جھٹلا دینے کی جرم ہے، اس کی سزا تمہیں لاگو ہو کر رہے گی. سورۃ الشعراء، یہ سورہ مبارکہ جو ہے دو باتیں نوٹ کر لیجئے. ایک تو تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی سورت ہے، 227 آیات اس میں. آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، رمل بہت تیز ہے. اصل میں یہ ابتدائی 4 سالوں کی صورت ہے جو یہاں رکھی گئی. جیسے کہ سورہ حجر کا میں نے کہا تھا، ابتدائی 4 سالوں کی صورت وہاں رکھی گئی تاکہ یہ کہ ذرا بدلے. قرآن کا قاری جو ہے جو سیر کرتا ہوا جا رہا ہے اس کے اوپر کہیں کوئی اکتاہٹ تعبیر نہ ہو جائے، کوئی ایک ہی قسم کے مضامین آ رہے ہیں، بلکہ اسٹائل میں تنوع سے، مونوٹنی کی بجائے یہ تنوع جو ہے یہ انسان کے لیے زیادہ اس کی طبیعت سے ملازمت رکھنے والی چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین، تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا من المؤمنین، اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر جائیں اس رنج اور غم میں ایمان نہیں لا رہے. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آیت دکھاؤ، روشنی یہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، ہم چاہیں تو ہم ان کے اوپر آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں. فظلت اعناقهم لها خاضعین، کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی کی جھکی رہ جائیں. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، نہیں آتا کوئی بھی ذکر، کوئی نصیحت، کوئی یاد دہانی رحمان کی طرف سے ان کے لیے، کوئی نئی یاد دہانی، مگر اس سے اعراض کرتے ہیں. فقط کذبوا، یہ انکار کر چکے. فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو القریب اب ان کو پہنچ جائے گی خبریں ان چیزوں کی کہ جن کا یہ استہزاء کرتے رہے تھے. اولم یروا الی الارض کم امتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہیں دیکھا نہیں زمین میں کیسے کیسے ہم نے جو ہے نہایت عمدہ قسم کی چیزیں جو ہے گیہوں کی شکل میں پیدا کر دیے، قسم قسم کی نباتات. ان فی ذلک لآیہ، یہ 2 آیات جو ہے سورت میں بار بار آئیں گی. ان فی ذلک لآیہ، اس میں آیت ہے. یہ معجزے مانتے ہیں، نشانیاں ہماری ہیں چاروں طرف پھیلی ہوئی، یہ پورا نباتات کا عالم نظر آ رہا ہے انہیں، یہ ہے ہماری نشانیاں. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اے نبی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب عزیز ہے، زبردست ہے، جب چاہے نشانی دکھا دے، لیکن رحیم ہے. جو نشانی یہ مان لے وہ اگر دکھا دی جائے تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی. ابھی پروردگار کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ان کی رسی دراز کی جائے، انہیں مہلت دی جائے. ابھی اس چاٹی کے اندر دلی ہے دودھ، اس کو بھی اور دلونا ہے، اس میں سے مکھن نکلے گا. اگر اب ہم یہ دکھا دیں نشانی اور یہ اس کا انکار کر دیں تو ہلاک و برباد کر دینا ہوگا. اس کے بعد یہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ کے حالات و واقعات ہیں. بڑے لطیف نکات ہیں یہاں پر، اگرچہ حالات کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ، لیکن ہر جگہ آپ کے نجرت ملے گی. فرمایا وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جبکہ آپ کے رب نے پکارا تھا موسیٰ کو کہ جاؤ ظالموں کی قوم کے پاس، قوم فرعون کی قوم کے پاس. أَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ ڈرتے نہیں؟
قال رب انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے جو خوف ہے یہ جھٹلا دیں گے، ویزید صبری، میرا سینہ بھجتا ہے، ولا ینطلق لسانی ہے، میری زبان جو ہے وہ بھی چلتی نہیں ہے تیزی کے ساتھ، زبان میں لکنت تھی، فارسی الی ہارون، تو ہارون کی طرف یہ ذمہ داری جو ہے اس کی طرف منتقل کر دیجئے، یا دوسری جگہ آیا تھا اسے میرا وزیر بنا دیجئے، لہم علیہ ذنب، اور مجھ پر تو ان کا ایک جرم بھی ہے، ایک قدقی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، وہ سورہ قصص میں اس طرح آئے گا، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو مجھے تو اندیشہ ہے مجھے پکڑتے اسی دن کے لئے جاتے ہی پکڑے اور قتل کر دیں۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا ارجع نہیں، فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر اور ہم تمہارے ساتھ سن رہے ہیں۔ فاتیا فرعون، جا فرعون کے پاس، فقولا انا رسول رب العالمین، دونوں کہو اس سے ہم ہیں رسول اللہ کے، تمام جہانوں کے رب کے، الارسل معنا بنی اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو۔ قال علم نربک فینا ولیدا، اب یہ نئی بات ہے یہاں، اس نے جتلایا اے موسیٰ تم یہی جو ہمارے ٹکڑوں پر پلے، کیا ہم یہ نہیں پالا تمہیں اپنے گھر کے اندر، اپنے محل میں جبکہ تم چھوٹے سے تھے؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور ہمارے گھر میں تم نے عمر کا کتنے سال لے جا رہی ہیں۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، پھر تم نے دے سیل کیا کہ تم نے کیا تھا، یعنی جرم جو کبھی کیا تھا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نہایت ناشکرے اور یعنی کفران نعمت کرنے والوں سے۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، حضرت موسیٰ نے کہا ہاں میں نے کیا تھا وہ کام، جبکہ میں ابھی خود بھٹک رہا تھا، تلاش حقیقت کے اندر سرگرداں تھا، ابھی مجھے نبوت اور رسالت تو نہیں ملی تھی۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، اسی لیے تمہیں خوف سے ڈر کر بھاگا ہوں تم سے، تو منہ چھوڑ کے بھاگ گیا، اسی لیے لما خفتکم، اس لیے کہ مجھے تمہارا خوف تھا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پھر میرے رب نے مجھے نبوت سے، رسالت سے سرفراز فرما دیا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ اب جواب دے رہے ہیں وہ جس کو کہیں گے ترکی بترکی، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسرائیل، اور اے فرعون یہ اپنا احسان مجھ پر جتلا رہے ہیں کہ مجھے اپنے محل میں پالا تھا، اور یہ بھول گئے جو میری پوری قوم پہ تم نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رکھا ہے، وہ بھول گئے، ایک فرد کو تم نے اپنے محل میں رکھ کر پال لیا، تو وہ احسان تو یاد ہے، ان عبدت بنی اسرائیل، پوری بنی اسرائیل قوم کو تم نے اپنا غلام بنا لیا اور جکڑ لیا۔ قال فرعون وما رب العالمین، اب وہ بات کی ترسیل راستے پر آیا، فرعون نے کہا وہ کون ہے رب العالمین؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ تو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور جو کچھ اس کے مابین ہو اگر تم واقعتاً یقین کرو۔ قال لمن حولہ، اب بجائے ہوئے موسیٰ نے مخاطب ہونے کے وہ تو اپنے درباریوں سے کہا جو اجگیر تھے، الا تستمعون، سنتے آپ یہ کیا فرما رہے؟ قال ربکم و رب آبائکم الاولین، حضرت موسیٰ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اب اس نے کہا وہ ذو غضب جلالی انداز میں، یقیناً یہ اپنے درباریوں سے مخاطب کہہ رہا ہے، یقیناً یہ رسول جو آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں مجنون خیش، یہ تو مدیر معلوم ہوتے ہیں، مجھے دماغ خراب ہو گیا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، حضرت موسیٰ پھر جاری کر رہے ہیں اپنی تقریر، مشرق مغرب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، انہوں نے کہا اے موسیٰ اگرچہ تمہیں بھائیوں کی طرح میں نے رکھا اور تم ہمارے ساتھ رہے ہو، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کے الہ بنایا اور معبود مانا، تمہیں تو میرا حکم ماننا ہے، میں ہوں حاکم، یہ کسی کی حکومت میری ہے، میرا حکم چلتا ہے، میری اطاعت کرو گے، میری عبادت کرو گے، غیری میرے سوا کسی کو لاجعلنک من المسجونین، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ قال ولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ نے کہا خواہ میں تمہارے پاس ایک واضح بات لے کر آیا ہوں۔ قال فات بہ ان کنت من الصادقین، تو فرعون نے کہا اچھا پیش کرو اگر تم سچے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرین، اور اپنا ہاتھ نکالا اپنے گریبان سے تو وہ صاف سفید نظر آیا دیکھنے والوں کو۔ قال لمن الملأ حوله ان هذا لساحر علیم، تب اس نے کہا یہ تو واقعی جو بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، وہ بھی اپنے سرداروں اور اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر۔ اب اس کے بعد جو قصہ ہے جو جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور پھر جادوگر جو ہارے، پھر انہوں نے ایمان قبول کیا کہ میں یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ البتہ وہ نقشہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ لے کر نکلے ہیں اپنی قوم کو، فلما ترى الجمعان، جب وہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہو گئی، ادھر
बनु इसराइल थे, समंदर के किनारे खड़े हैं, उधर समंदर है, इधर से जो फिरौन हो वो लाओ लश्कर लेकर आ गया। अब ये दोनों आमने सामने हैं। काला असहाबु मूसा इन्ना लमुदरकून, मूसा के साथियों ने कहा हम तो पकड़े गए, मारे गए। बल्कि तौरात में तो आया है वो बहुत झगड़े हजरत मूसा को बुरा भला कहा, तुमने मरवा दिया हमें, इससे तो हम ही बेहतर थे, यहाँ आकर जो है इसमें हमें जो है ये मौत अब आएगी, ये लोग जो है हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल इल्ला लमुदरकून काला कल्ला, हजरत मूसा ने फरमाया नहीं हरगिज़ में, इन्ना माई रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता देगा। फ़अौहैना इला मूसा नजीब बिअसाकल बहर, फिर हमने वही की मूसा को कि जरा अपने आसा की चोट ज़र्ब लगाओ समंदर पर, फन फलका, वो फट गया। अब यहाँ कोई ताबीर की गुंजाइश नहीं है। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, पाँव फंसती है तो उसमें से सफेद शहर जो है नुमाया होता है, ये फटना फलक। फालिकुल हब्ब वन नवा, बिजली फटती है तो उसमें से पौधा निकलता है, दाना फटता है तो उसमें से वो पौधा निकलता है। फल फलका फ़कान कुल्ल सिरकिन के तौदिल अज़ीम, तो वो फट गया और दोनों टुकड़े जो है वो एक चट्टान पहाड़ के मानंद खड़े हो गए। वाज़लफ़ना सम्मल आखरीन, और हमने इनके पास पहुंचा दिया उसकी जगह दूसरों को, अंजयना मूसा व मम्माहु अजमईन सुम्मा अग़रक़नल आखरीन इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, इसमें है आयत। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, लेकिन इनकी अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं है। व इन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और यकीनन ए नबी आपका रब जो है अजीज और रहीम है। इसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। ये भी जो सूरह अंबिया में हम पढ़ चुके हैं, तकरीबन उसके आसपास का है। अलबत्ता ये है कि इसमें जो हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह ताला की जो मदह की है जिस अंदाज में मैं सुना देना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया नहीं जो तुम्हारे माबूद है ये सब मेरे दुश्मन है। इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बल आलमीन, सिवाय तमाम जहानों के रब के ये सब तुम्हारे झूठे माबूद, मैं इनका दुश्मन जो मेरे दुश्मन। ये जो है तमाम जहानों का रब अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, जो है जिसने मुझे पैदा किया है और वो मुझे हिदायत देगा। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन, वही जो मुझे खिलाता है और पिलाता है। वइज़ा मरीज़तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वही शफा देता है। बीमारी को अपनी तरफ मंसूब किया है, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो शिफा देता है। वल्लज़ी यमीतनी सुम्मा युहयीन, यही है जो मुझे मौत में पर वारिद करेगा फिर मुझे जिंदा करेगा। वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, और वो कि जिसके बारे में मुझे बड़ी तमा है कि वो मेरी खताओं को क़यामत के दिन मुआफ़ फरमा दे। रब्बि हबली हुक्मन, परवरदिगार मेरे हुक्म अता फरमा, वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और ये शामिल कर दे अपने नेक बंदों में। वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन, और मेरे लिए मेरा बोल सच्चा, यानी मेरा जिक्र अच्छा रहे मेरे बाद आने वालों में, पिछले लोगों में मेरी याद जो है लोग अच्छाई के साथ ले, मेरा नाम अच्छे अंदाज में ले। वजअलनी मिन वरसत जन्नत नईम, और मुझे ये नेमतों वाले जन्नत का वारिस बना दे। वग़फ़िर अबी इन्नहु कान मिनल ज़ालिमीन, और मेरे बाप को भी माफ़ फरमा दे, यकीनन ये बड़े गुमराह लोगों में से था। वला तहज़नी यौम युबअसून, और मुझे विश्वास की जो इस दिन जबकि वो सब के सब दोबारा उठाए जाएंगे। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनुन, जिस दिन के न नफ़ा पहुँचाएगा माल और न बेटे, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सिवाय इसके जो अल्लाह के पास क़ल्ब सलीम लेकर हाजिर हो जाए। ये क़ल्ब सलीम फितरत सलीमा, वो फितरत सलीमा जो लेकर हर बच्चा दुनिया में आता है। कुल्ल मौलूदी युलदु अलल फितरा फ़अबवाहु यहविदानिही और युमज्जिसानिही, इस दिल को आलूदा न होने दे गुनाह से, इसके ऊपर स्याही न थोप न दे इंसान। गुनाह करता तो स्याही गिर जाती है दिल के ऊपर, बल्कि इसी तरह साफ शफाफ दिल लेकर जो अल्लाह की खिदमत में हाजिर हो गया वो कामयाब है। इसमें हज़रत इब्राहीम के जिक्र के बाद भी फरमाया इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़, इसमें है निशानी, लेकिन अक्सरियत ए नबी मानने वाली नहीं है। और यकीनन आपका रब ज़बरदस्त है, जब चाहे जो चाहे निशानी नाज़िल कर दे, लेकिन वो रहीम भी है। अभी उसकी रहमत का तकाजा है तो उस तरह की निशानी न दिखाई जाए। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बाद भी तो यही आयात आती है, और ये तकरीबन वही जैसे कि सूरह आराफ में एक रुजू आता है। अब हज़रत नूह, उनके बाद हज़रत हूद, उनके बाद हज़रत सालेह, हज़रत लूत, फिर हज़रत शुएब, इन सब के लिए एक एक रुकू। और तकरीबन आप जब इसको सुनेंगे तरावी के अंदर तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें आपके ज़हन पर उतरती चली जाएंगी। हज़रत शुएब का मामला, फिर सबका आखिर में
اب یہ خطاب ہے اس سورہ مبارکہ کا اختتامی خطاب. اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً یہ قرآن اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی جانب سے. نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اسے اتارا ہے یا اسے لے کر اترا ہے روح الامین. روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام علی قلبک ہے نبی آپ کے قلب پر، لتکون من المنذرین تاکہ آپ بھیجائیں خبردار کرنے والوں میں، بلسان عربی مبین، اور یہ ہے اس زبان میں عربی کی جو بالکل صاف ستھری زبان ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ پچھلے صحیفے میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور اس کی جو ہے اس کے اندر وہ تعلیمات بھی ہے جو ان میں تھی، اور یہ کہ اس کی پیشنگوئیاں بھی ہے. اولم یکن لہ آیۃ، کیا ان کے لیے یہ آیت کافی نہیں ہے؟ یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ علماء بنی اسرائیل اس سے واقف ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم نے اس کو کسی عجمی پر نازل کر دیا ہوتا، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ انہیں پڑھ کر سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے اس کے چبھو دیا ہے ان مجرموں کے دلوں میں، یعنی یہ کہ وہ ایک جلن ہے ان کے دل میں. لا یؤمنون بہ، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے. فیاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، تو وہ آئے گا اچانک ان پر آ دھمکے گا اور انہیں شعور تک نہیں ہوگا. فیقولوا هل نحن منظرون، پھر یہ کہہ لے کہ ہمیں مہلت مل سکتی ہے. افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. افرأیت ان متعناہم سنین، اے نبی آپ سوچئے اگر ہم انہیں کچھ عرصے کے لیے، کچھ سالے کا ان کو ہم ساری سامان دنیا کا سامان دے دیں، ثم جاءوا ما كانوا يوعدون، اور پھر ان کے اوپر آئے وہ چیز جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی عذاب الہی، ما اغنی عنہم ما كانوا يمتعون، تو وہ دنیاوی مال و اسباب انہیں اس سے کسی طریقے سے مستغنی نہیں کر سکے گا، بچا نہیں سکے گا. وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون، اور ہم نے کسی بستی کے نہیں ہلاک کیا مگر یہ کہ اس کے خبردار کرنے والے تھے. ذکرا، اور یہ یاد دہانی ہے. ما كنا ظالمین، ہم نہیں تھے ہرگز ظلم کرنے والے. وما تنزلت به الشیاطین، اس قرآن کو لے کر شیاطین نہیں اترے ہیں. وما ينبغي لهم، یہ ان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے. وما يستطيعون، نہ ان کے اندر اس کی استطاعت ہے. انهم عن السمع لمعزولون، وہ تو معذور کر دیے گئے ہیں اس دور میں، لیکن وہ سن بھی نہیں سکتے. جب نبوت کی وحی اترتی تھی تو ان کے اوپر پہرے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ لوگ پھر ادھر ادھر سے چرا بھی نہیں سکتے تھے. فلا تدعوا مع الله الہ آخر، تو اے نبی مت پکاری اللہ کے سوا کسی اور الہ کو. فتکون من المعذبین، تو پھر آپ بھی ہو جائیں گے خدا نخواستہ بالفرض ان لوگوں میں جنہیں عذاب دیا جائے. وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اپنے کندھوں کو بازوؤں کو جھکا کر رکھیے ان لوگوں کے لیے، ان اہل ایمان کے لیے جو آپ کا اتباع کر رہے ہیں. فإن عصوک، اب تک اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے، فقل انی بریء مما تعملون، تو کہہ دیجیے میں بری ہوں تمہارے اعمال سے. وتوکل علی العزیز الرحیم، اور توکل کیجیے اس پر جو العزیز ہے الرحیم ہے. الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھتا ہے جب کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کے حضور میں. وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ نمازیوں میں سجدہ کرنے والوں میں ادھر ادھر گھومتے ہیں. حضور جو ہے اپنے صحابہ کی خبر گیری کے لیے آتے جاتے تھے. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. هل نبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا آپ تمہیں بتائیں شیطان کن پر اترتے ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم، شیطان کو اترتے جھوٹے اور گنہگار لوگوں پر. یلقون السمع، وہ کچھ سنی ہوئی بات جو ہے لا کر ان کے کانوں میں پھونکتے ہیں. واکثرهم کاذبون، اکثریت جو ہے وہ جھوٹوں پر مشتمل ہے. والشعراء یتبعهم الغاوون، اور یہ قرآن شعر بھی نہیں ہے، حضور شاعر بھی نہیں ہے، اور شاعروں کی پیروی تو کرتے ہیں وہی لوگ جو حد سے بڑھنے والے ہوں. الم تر انهم فی کل وادی یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں وہ ہر وادی کے اندر سرگرداں ہوتے ہیں. وانهم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے ہیں وہ لوگ کرتے نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ قول و فعل کا تضاد جو ہے اکثر شعراء کی زندگی میں ہے. الا الذین آمنوا، اس میں مستثنیٰ ہوں گے لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے. وذکر اللہ کثیرا، اور انہوں نے ذکر کیا اللہ کا بہت. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور پھر انہیں بدلے لیے ظلم کیے جانے کے بعد. یعنی حجب کہتے تھے حضور کی جب حجب ہوتی تھی، حجاجے کے حسان بن ثابت جو جواباً پھر کفار کی حجب کا حذف کرتے تھے اور حضور کی مدح کرتے تھے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان ظالموں کو، کافروں کو، ناشکروں کو کہ کس کروٹ الٹتے ہیں، کس کروٹ میں یہ حالات کا رخ بیٹھتا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.